غلام احمد قادیانی یہ ان کا کون سا نام تھا، ذاتی یا صفاتی؟ کسی بچے کو اس کے والدین جو نام دیتے ہیں وہ نام اس بچے کا ذاتی نام یعنی اسم علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہے یعنی مرزا صاحب کا جو اسم علم ہے یا اسم جو اسم ذات ہے وہ غلام احمد ہے، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں احمد۔ اور آپ لوگ ہمیں دن رات یہ بتاتے ہیں کہ اسم ذات یا اسم علم صرف ایک ہوتا ہے۔ عبداللہ کا ترجمہ کریں، اللہ کا بندہ، اور غلام احمد کا ترجمہ کریں، احمد کا غلام۔ اگر احمد کا غلام احمد بن سکتا ہے تو اب اللہ کا بندہ اللہ کیوں نہیں بن سکتا؟ بتائیں، خدا کی قسم اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ اب جتنی مرضی تحقیق کرنی دیتا ہوں یار آپ دیکھیں یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا، ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے ہم اللہ کی قسم نہیں دیے۔ اور ٹھہر جاؤ یار، اور ٹھہر جاؤ، اور بھائی آیات ٹھہر جاؤ آج جا کے اس سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نہ اپنا نام کسی کو دیا ہے نہ صفات کسی کو دی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جی اب جواب لے لینا آپ۔ نہیں لینا آپ سے جواب، اللہ تعالیٰ نہیں لینا، بہت غلط بات، نہیں لینا آپ سے جواب۔ استغفر اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ پہ ہاتھ ڈال رہا تھا یار، کیا کرے بندہ۔ ابھی آپ اس سے پہلے کہ کسی بات پہ جائیں، جو آج کا آپ نے کہا کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ہمارا آپ سے بھی وہی سوال ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، ان کو ایک نام دیا ان کے والدین نے جس نام سے وہ 40 اپنا کوئی بھی جو دعویٰ کرنے سے پہلے 40 برس کی عمر تک وہ اسی نام سے پکارے جاتے تھے۔ آج کے دن تک ان کی کتابوں پہ وہ نام لکھا ہوا ہے، وہ ہے غلام احمد۔ پھر مرزا صاحب کا ہم نے حوالہ پڑھ کے بتایا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا نام رکھا ہے وہ غلام احمد قادیانی ہے تاکہ 1300 کا نمبر پورا ہو۔ تو بڑا صاحب سوال میرا یہ ہے کہ مرزا صاحب کا یہ جو نام تھا غلام احمد یا ان کے بقول غلام احمد قادیانی، یہ ان کا کون سا نام تھا، ذاتی یا صفاتی؟ جی دیکھیں، میرے ماں باپ نے بھی میرا پورا نام بچپن سے ہی رکھا ہے، میں نے نام جو بھی ہے میرے ساتھ بٹ جڑا ہوا ہے میں نے یہ نہیں رکھا، میرے ماں باپ نہیں رکھا، لیکن میرا ذاتی نام جو ہے وہ عظیم ہی ہے۔ تو اس طرح مرزا صاحب کا تمام غلام احمد جو نام ہے ان کے ماں باپ نے ہی رکھا ہے، لیکن ان کا ذاتی نام جو ہے وہ احمد ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم نے الفضل پڑھی تھی اس میں پہلے دن یہ وہاں پہ ہم پڑھ چکے تھے، میں کیونکہ وہاں پہ موجود تھا، کہ مرزا خلیفہ ثانی نے کہا تھا کہ 20,000 احمدیوں کے دستخط لے کے آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ عموماً جو احمدیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ علمی نقطہ اٹھا رہا ہوں، مولوی صاحب کے ساتھ جو یہ نہیں مانتا، جو دوسرا نقطہ مانتا ہے وہ بھی درست ہے۔ تو اس لیے ہماری کتابوں میں دونوں طرح کے دلائل ہیں۔ میں نے اپنی جو ہے پروفائل پہ خلیفہ رابع کا قرآن کا ترجمہ لگایا، انہوں نے اس آیت کے نیچے نبی کی قسم کو ہی لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ احمد والی دیکھیں، ایک جملہ ہمارا جو قرآن کا اردو ترجمہ ہے اس میں اس آیت کے نیچے، احمد والی آیت کے نیچے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لیا ہے، اور وہ میں نے اپنی پروفائل پہ لگا دی ہے۔ تو ہماری کتابوں میں دونوں قائد درست مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بٹ صاحب میں اپنا سوال دوبارہ رکھ دوں، اگر آپ سوال کو سن لیں۔ سوال کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے احمد کے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا کہ غلام احمد، جیسے ہم نے کہا نا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک نام تھا غلام احمد قادیانی، یہ مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ نے ان کو بتائیے ان کا پورا نام ہے غلام احمد قادیانی، یا اگر ان کے والدین کی بات کریں تو غلام احمد، ان کے بھائی کا نام غلام قادر تھا، ان کا نام غلام احمد تھا۔ بٹ صاحب میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ ابھی ہم آ جاتے سارے ناموں پہ، آپ یہ بتا دیں کہ غلام احمد اور احمد یہ ایک ہی چیز ہے یا یہ دو مختلف چیزیں ہیں؟ نام کے لحاظ سے ایک انسان کے ہی نام ہیں، دونوں مختلف اس لیے ہیں کہ ان کے جو اپنا نام ہے وہ احمد بنتا ہے اور ماں باپ کی طرف سے غلام آیا ہے۔ جو نام والدین دیتے ہیں وہ کون سا، اسے کون سا نام کہتے ہیں؟ ہاں جی، اس میں جو والدین نام دیتے ہیں اس میں ذاتی نام بھی شامل ہوتا ہے ہمارے ملک میں، انڈیا میں، اور اس میں جو اپنا آپ کا قبیلہ یا آپ کا جو ہے زبان کے لحاظ سے بات کو دور پتہ کیا، ایک سیکنڈ صرف، آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کے والدین نے ان کو جو نام دیا تھا وہ تھا غلام احمد۔ میں نے کہا کہ کسی بچے کو اس کے والدین جو نام دیتے ہیں اس کو ساری دنیا اس کو کہتی ہے یہ اس کا اسم علم ہے، یہ اسم ذات ہے۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ آپ نہیں مانتے؟ دیکھیں میں اس کا جواب آپ کو دے چکا ہوں، میں پہلے جواب نہیں مانگ رہا۔ بٹ صاحب دیکھیں، اگر آپ ایک سیکنڈ، اگر آپ کی ڈکشنری میں جواب کے معنی کچھ اور ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا سوال سن لیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ دنیا کے اندر کسی بچے کو اس کے والدین جو نام دیتے ہیں کیا اس کو اس کا اسم ذات یا اسم علم کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ میرے ماں باپ نے بھی میرا نام اس کا جواب سپیچ ہے ہی نہیں ہے۔ میں بٹ صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں، دوبارہ سوال سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بچے کو
اس کے والدین جو نام دیتے ہیں وہ نام اس بچے کا اسم ذات یا اسم علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی اس کا حصہ ہوتا ہے اور وہ میں نے حصہ کی بات ہی نہیں کی ہے، ہم حصہ پہ آ جائیں گے، میں کہتا ہوں حصہ پہ بھی آ جائیں گے، پہلے اس بات کو واضح کر لیتے ہیں، کسی بچے کو اس کے والدین جو نام دیتے ہیں وہ نام اس بچے کا ذاتی نام یعنی اسم علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہے تو کسی بچے کو ٹھیک ہو گیا، ہمارا پہلا پوائنٹ دونوں ایگری کر گئے ایک پوائنٹ پہ کہ کسی بچے کو اس کے والدین جو نام دیتے ہیں وہ اس کا اسم ذات یا اسم علم ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے 2 منٹ پہلے کہا ہے کہ مرزا صاحب کو ان کے والدین نے نام دیا تھا غلام احمد، کہا نا آپ نے؟ جی یعنی مرزا صاحب کا جو اسم علم ہے یا اسم جو اسم ذات ہے وہ غلام احمد ہے، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں احمد، ایک سیکنڈ احمد تو ماں باپ نے ایسے دیا نہیں، ایسے نہیں، اسپیچ سننی، 2 پوائنٹ ہے، 2 پوائنٹ پہ آپ نے ایگری کیا ہے، میں نے بات کو آگے لے کے آپ جانا چاہیں آپ کا حق ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، 2 پوائنٹ پہ ہم نے ایگری کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ کسی بچے کو اس کے والدین جو نام دیں وہ ہوتا ہے اس بچے کا اسم ذات یا اسم علم، یہ ہم دونوں نے ایگری کیا۔ دوسرے پوائنٹ پہ بھی ہم نے ایگری کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے والدین نے ان کو نام دیا غلام احمد۔ اب دیکھیں نا پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ جو نام والدین بچے کو دیں وہ اس کا اسم ذات یا اسم علم ہے، آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر آپ نے خود ہمیں بتایا کہ مرزا صاحب کے والدین نے ان کو نام دیا غلام احمد، تو ان دونوں کا لازمی کیا رزلٹ ہے کہ مرزا صاحب کا اسم علم یا اسم ذات کیا تھا؟ غلام احمد۔ یہ جو تیسری بات ہے نا دونوں کو ملا کے جو بنی ہے، اس بات کا اگر آپ اقرار نہیں کریں گے ہماری کوئی بات آگے نہیں ہونی ہے۔ جی امتیاز صاحب مجھے آپ اجازت دیں، میں نے بتا دیا کہ دونوں ہی عقائد ہماری کتابوں میں درست مانے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ بات ہی نہیں کی، ہماری یہ بات دیکھیں نا بٹ صاحب، میں کہتا ہوں بڑی آپ کو اجازتیں دیں گے نا، آپ نے 2 پوائنٹ کہے ہیں، آپ نے کہا کہ جو نام بچے کو والدین دیں وہ اس میں ذات ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ نے بتائی کہ مرزا صاحب کو ان کے والدین نے نام دیا غلام احمد، یعنی مرزا صاحب کا جو اسم ذات ہے یا جو اسم علم ہے وہ غلام احمد ہے، اور آپ لوگ ہمیں دن رات یہ بتاتے ہیں کہ اسم ذات یا اسم علم صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ جو صرف ایک اسم علم ہے یہ اسم ذات ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ان کا غلام احمد۔ اس کا آپ اقرار کریں، پھر آگے چلتے ہیں، آپ کر لیتے ہیں بات، اس کا اقرار کریں آپ پہلے۔ جی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عظیم بٹ میرے والدین نے ہی نام رکھا ہے، میرا ذاتی نام عظیم بٹ نہیں ہے، عظیم ہے، تو جو احمد ہے غلام احمد والدین نے ہی رکھا ہے، احمد بھی والدین، میں کہتا ہوں ٹھہر جائے نا، آپ سے پہلے بٹ صاحب یہاں پہ ایک احمدی بھائی موجود تھے، ان کا نام کیا تھا بٹ صاحب؟ مائک مجھے نہیں، ان کا نام لکھا ہوا تھا عبداللہ، کیا میں ان کو اللہ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، ان کا نام عبداللہ ہے تو عبداللہ ہی لینا پڑے گا۔ عبداللہ کا ترجمہ کریں، عبداللہ کا ترجمہ کریں، اللہ کا بندہ، اور غلام احمد کا ترجمہ کریں، احمد کا غلام۔ اگر احمد کا غلام احمد بن سکتا ہے تو اللہ کا بندہ اللہ کیوں نہیں بن سکتا؟ بتائیں۔ ہاں جی کیونکہ احمد بننے سے شرک نہیں ہوتا، ہزاروں بندوں کے نام احمد ہیں لیکن اللہ کا نام رکھنے سے وہ شرک پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، شرک میں تو شرک میں اور نام میں فرق کریں۔ چلیں بس چھوڑ دیں بٹ صاحب، پتا کیا قرآن میں ایک جگہ پہ نا ایک آیت ہے، اس کو جا کے پڑھیے گا، اس کو آپ ڈھونڈ لیں گوگل میں جا کے، میں آپ کو بتاتا کہ مجھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کے بت توڑ دیے اور کلہاڑے کو رکھ دیا بڑے بت پہ، اور جب قوم نے آ کے پوچھا کہ بھئی یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا، تو ابراہیم نے کہا کہ اس بڑے سے پوچھ لو۔ جب یہ انہوں نے کہا نا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس مومنٹ میں نا قوم کو بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن قوم پھر پلٹ گئی، ایڑیوں کے بل پلٹ گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہی حملہ آور ہو گئی اور بات پہ غور نہ کیا۔ ابھی آپ مجھے بتائیں، اصول کی بات ہو رہی ہے، غلام احمد کو آپ کہہ رہے ہیں کہ احمد بنا دو، اور اللہ کا بندہ عبداللہ کو کہتے ہیں اللہ نہیں بنا سکتے آپ، یعنی وہاں پہ جو عبد کا لفظ ہے آپ کہتے ہیں نہیں وہ اس کے نام کا حصہ اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے، وہاں پہ مرزا صاحب کے نام کا حصہ غلام ہے اس کو آپ کہتے ہیں ہٹا دیں، تو بٹ صاحب آپ کے ہاں کنسسٹنسی نہیں ہے۔ بھائی ٹھہر جاؤ نا، ٹھہر جاؤ، کوئی بات بھی نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے، اب جتنی مرضی تحقیق کرنی کر لو۔ دیتا ہوں یار آپ نے کیا یہ باتیں دیتا ہوں اس لیے کہ آپ کو قرآن پہ دسترس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا، ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے ہم اللہ کی قسم نہیں دیے، اور ٹھہر جاؤ یار، اور ٹھہر جاؤ، اور بھائی آیات ٹھہر جاؤ، قرآن کریم میں سے ایک بٹ صاحب آیت آپ پڑھ نہیں سکتے، کہتے میں آپ کو آیات دوں، مجھے دسترس ہے، اور ٹھہر جاؤ نا یار، میری بات سنو بٹ صاحب، آپ بندے کو نہ دیکھیں، آپ بندے کو خام خانہ آپ اپنا رویہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ، اور ٹھہر جاؤ بھائی، ٹھہر جاؤ، آپ خام خواہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ کو آئینہ دکھانا پڑتا ہے۔ آج جا کے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ نے نہ اپنا نام کسی کو دیا ہے، نہ صفات کسی کو دی ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا نام ہے الرحمن،
کس کو دیا ہے؟ اللہ کا نام ہے الرحیم. کس کو دیا ہے؟ الف لام کے ساتھ جو اللہ کے نام ہے کسی کو نہیں دیے گئے. بندہ جو ہوتا ہے وہ الف لام کے ساتھ الرحمان نہیں ہوتا, الف لام کے ساتھ الرحیم نہیں ہوتا. اللہ نے اپنے آپ کو اپنے قرآن میں فرمایا کہ اللہ الحی ہے, اللہ القیوم ہے. کائنات کا کوئی بندہ الحی نہیں ہوتا, القیوم نہیں ہوتا, عبد الحی ہوتا ہے, عبد القیوم ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے آپ اٹھ کے آ جاتے ہو یار. جی اب جواب لے لینا آپ. نہیں دینا آپ سے جواب, اللہ تعالیٰ نہیں لینا, بہت غلط بات, نہیں لینا آپ سے جواب. استغفر اللہ اکبر. کیونکہ ابھی بٹ صاحب جس نہج پہ چل پڑے تھے بھائی ایسے ہی لوگ ہیں. جی اب اللہ تعالیٰ پہ ہاتھ ڈال رہا تھا یار, کیا کرے بندہ. یہ ایسے ہی کرتے ہیں امتیاز بھائی, انہوں نے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے کیے ہیں. انہوں نے ثم نعوذ باللہ یہ اللہ کا دل اور بروز بھی ثابت کرنے کی ایک دفعہ کوشش کی ہم نے, ابھی اس کو ہم بھی اپنی برانڈ پہ نہیں چھوڑتے. یہ ایسے لوگ ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اتنا عمر رسیدہ یہ بٹ آدمی ہے, میں نے چونکہ دیکھا ہوا ہے, عمر رسیدہ آدمی ہے, بجائے اس کے کہ توبہ کرے کہ یہ منہ سے کیا باتیں نکال رہے ہیں. اس کو اتنا بھی اس کو انسان کو نہیں پتا کہ ازالہ اوہام کے اندر مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کسی کو نہیں دیتے. اچھا, لیکن یہ پھر مرزا صاحب کا آگے سے اپنا صاحب کتاب ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے صفت فنا اور صفت جو نا فنا اور مارنے اور فنا کرنے کی صفت مجھے دے دی گئی ہے, کن فیکون مجھے دے دی گئی ہے. یہ ان کے اپنے مسئلے ہیں. لیکن ادھر کیا لکھ رہے ہیں, اور یہ کیوں لکھا؟ جب مرزا صاحب نے رستہ روکنا تھا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا, کیا کہہ کے کہ نہیں وہ اللہ کے اذن سے بھی مردے کو زندہ نہیں کر سکتے, وہ اللہ کے اذن سے بھی کسی مٹی کے پرندے کو اڑا نہیں سکتے. جب یہ کہنا تھا نا تو اس نے کیا کہہ دیا, اللہ اپنی صفات کسی کو نہیں دیتا, ازالہ وہاں میں لکھا ہوا ہے. اور جس وقت اپنے آپ کو پیش کرنا تھا تو تب کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون مجھے دے دی ہے. یہ مرزا صاحب نے کہہ دیا. جس کو دیکھنی ہے, ہم نے جو سٹریم کی ہے کہ اسلام جو ہے نا, اسلام اور احمدیت یہ دو ڈیفرنٹ مذاہب ہیں. ہمارا جو اردو کا پلیٹ فارم ہے دی ڈائیلاگ ود امتیاز, اس پہ ابھی بھی یہ سٹریم لائیو جا رہی ہے, دی ڈائیلاگ ود امتیاز اردو. اور اگر آپ انگلش سمجھتے ہیں تو صرف دی ڈائیلاگ ود امتیاز اس نام سے ہمارا انگلش کا پلیٹ فارم بھی ہے یوٹیوب پہ. تو وہاں پہ اس کو آپ سن سکتے ہیں, وہاں پہ آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پیش کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو تصور پیش کیا خدا کا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس نے جو نبی ہو کے وہ باتیں کی نا, خدا کا جو تصور مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش کیا, وہ ایک چھوٹا سا احمدی بچہ بھی ہونا اللہ کی قسم وہ بھی اسے قبول نہیں کرے گا. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اللہ کا تخیل ایسے کرو کہ جیسے بے شمار ہاتھوں اور پیروں والا تیندوا ہوتا ہے, جانور. یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے باپ کی شکل میں دیکھا, غلام مرتضیٰ کی شکل میں. اب مجھے بتائیں ذرا, کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو غلام مرتضیٰ کی شکل میں دیکھا. اب مجھے بتائیں کہ اس نے کس کو دیکھا تھا؟ اپنے باپ کو دیکھا ہوگا, تبھی غلام مرتضیٰ کہہ رہا ہے نا. اب غلام مرتضیٰ کو دیکھ کے اسے خدا کی طرف نسبت کیوں دی ہے؟ کیا تعلق ان دونوں باتوں کا؟ تو یہ بٹ صاحب اب کیا کرے. اب یہ جو حضرت صاحب آئے تھے, انہیں کہنے قرآن کھول کے ایک آیت پہ نہیں پڑھ سکتے, قرآن پہ 10 طرس الفاظ دیکھو ذرا. اور میں نے اس لیے ان کو بھی اتارا ہے کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وحدانیت پہ ہاتھ ڈال رہے تھے, تو میرے سے نہیں برداشت, تو اس لیے ان کو پھر ہم نے کہا کہ ابھی چلے جاؤ, پھر کبھی آ جانا. جی بہت اچھا کیا امتیاز بھائی, انہوں نے کئی بار پہلے بھی ڈالا ہے. ایسے ہی یار, بالکل ایسے ہی, پتہ نہیں اتنی یار, بس کیا کہا جائے. استغفر اللہ. جی خالہ جان دیکھیں ستم ظریف, دیکھیں نیچے جو اس کے, سوری امتیاز بھائی لاسٹ بات کروں گا, یہ نیچے جو ان کی کامنٹ سارے بھائی دیکھیں 112 بندے بیٹھے, یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے غلط کیے, سارے یہ کہہ رہے ہیں امتیاز صاحب ڈر گئے. دیکھیں یہ ستم ظریف, اب یہ دیکھیں یہ ان کا حال ہے ان سب قیدیانیوں کا. یار میں کہتا ہوں خان صاحب, اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ شاطمیت کرتے ہوئے ہم نے اس کو اتار دیا نا, اور ہمیں جواب میں کہا گیا کہ میں ڈر گیا, اللہ کی قسم ہے اس سے بری کوئی بات بھی ہمیں کہہ لیں, ہمارے لیے یہ سرمایہ ہے. ہم کل اللہ کے دربار میں کہیں گے یا اللہ جب یہ آدمی تیری صفات پہ ہاتھ ڈال رہا تھا نا تو ہمیں غصہ آیا تھا, یا اللہ ہماری غیرت اس پہ بھڑکی تھی, تو ہمیں تو اس پہ اجر کی امید ہے. میں کہتا ہوں جو مرضی نام دے لو, لیکن ابراہیم علیہ السلام والے اس بات پہ غور کر لینا کہ قوم کو سمجھ آ گئی تھی. ابھی جب بٹ صاحب نے بات کی ہے نا کہ عبداللہ جو ہے یعنی اللہ کا بندہ اللہ نہیں ہو سکتا, وہاں پہ عبد اس کے ساتھ لگانا پڑے گا. لیکن دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, غلام احمد کو احمد بنا لو. کیا سٹینڈرڈ ہے, جیسے قرآن کہتا ہے کہ بھئی تمہارے تو پیمانے ہی ایک نہیں ہے.